میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کتنا شاندار تھا. جس وقت میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، بڑی بڑی دائیاں آئیں دیکھنے کے لیے. آپ اس کو ذرا سمجھیے گا. امام ابن جوزی نے مولد العروس میں اس بات کو لکھا جو بڑی منفرد بات ہے کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ جب آئی تھی تو آئی آخر میں تھی، لیکن 8 دائیاں ان کے ساتھ تھی جو مل کے آئی تھی. باقی امیر دائیاں تو پہلے آ گئی، لیکن 8 دائیاں. او بھائی ماڑے کا یار بھی تو ماڑا ہی ہوتا ہے نا. 8 دائیاں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آئیں اور آ کر حضرت عبد المطلب کے جب گھر میں آئیں تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم 8 ہو، بیٹا میرا ایک ہے، تو کیا ذات کیسے آپ لوگ گے؟ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے یوں کرو، ایک ایک کر کے آ جاؤ جسے میرا بیٹا کہے گا. کہا تم دائیاں 8 ہو، بیٹا میرا ایک ہے، یعنی میرا پوتا ایک ہے، تو لہذا تم ایک ایک کر کے آؤ جسے میرا پوتا قبول کر لے، وہ لے جائے. اب ایک دائی آئی، نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ کپڑا ہے، ایک دائی آئی اس نے کپڑا ہٹایا. ابن جوزی لکھتے ہیں فَآرَدَهُنَّ، میرے آقا علیہ السلام نے نگاہیں پھیر لی. دوسری دائی آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، حضور نے فَآرَدَهُنَّ نظریں پھیر لی. تیسری دائی آئی، کپڑا ہٹایا، نظریں پھیر لی. چوتھی دائی آئی، کپڑا ہٹایا، نظریں پھیر لی. 5ویں 6ٹھی 7ویں دائی آئی، نظریں پھیر لی. 8ویں دائی مائی حلیمہ آئی، کپڑا اٹھا کر چہرے پہ نظر ڈالی، دیکھا تو دیکھتی رہ گئی. کوئی کی اجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وگ جاوے، پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے. خلق تیرے نے مولی دنیا تے کوئی برلئی جان بچاوے. آزم بیٹا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب بھی بولے اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں میں رب دی یہ شان آکھاں، جس شان کو شانہ سب بڑھیا. جس وقت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کپڑا ہٹایا دیکھا تو ہر بار فآرَدَهُنَّ نظریں حضور نے پھیری. جب سیدہ حلیمہ نے کپڑا ہٹایا فَفَتَحَ عَيْنَاهُ وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، نبی علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو مسکرا پڑے. صوفیاء نے لکھا یہاں پہ حضور مسکرائے کیوں؟ حضور علیہ السلام مسکرا کے بتا رہے تھے حلیمہ گھبرانا نا، تو اگر آخر پہ آنے والی ہے تو میں نبیوں کے آخر پہ آنے والا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے گود میں لیا. ادھر قحط پڑا ہوا تھا بنو سعد کے اندر، جہاں سے مائی حلیمہ سعدیہ آئی تھی وہاں قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. عورت کھائے پیے نا، دودھ آتا ہے کہاں؟ دودھ ہو بھی تو خشک ہو جاتا ہے. پستان خشک تھے، دودھ نہیں تھا. نبی پاک علیہ السلام کو گود میں لیا اور گود میں لے کر اپنے پستان کے قریب کیا تو پستان دودھ سے بھر گئے. نبی علیہ السلام کو دایاں پستان پیش کیا، سمجھیے گا میری بات کو. نبی پاک علیہ السلام کو دایاں پستان پیش کیا، نبی علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا. بایاں پستان پیش کیا، نبی علیہ السلام نے دودھ نوش نہیں کیا. پھر کوشش کی، پھر نوش نہیں کیا، پھر کوشش کی، پھر نوش نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ مورخین نے لکھی ہے لِأَنَّهُ عَلِيمًا أَنَّهُ شَرِيكًا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بائیں پستان کا دودھ نوش نہ فرمایا کہ حضرت حلیمہ کا ایک بیٹا تھا، فرمایا یہ اس کا حق ہے. میرے بریلی کے امام بولے بائیوں پہ ترک پستہ کرے بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام. فرمایا جو بچپن کے اندر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کا حق پہچانے اور اس کا دودھ خود نوش نہ فرمائیں، فرمایا جو بچپن میں اتنی عدالت کرتے تھے بعد کی عدالت کا عالم کیا ہوگا. سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میں نے بٹھایا، میں نے کہا چلو میں چلتی ہوں، لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی، حوالہ دے کے بات عرض کر رہا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مذہب میں لکھا کہ جس وقت سیدہ حلیمہ سعدیہ نے نبی علیہ السلام کو لیا تو خیال کیا کہ میں کعبہ میں تو آئی ہوں، چلو حجر اسود کا بوسہ ہی لے لوں اور میں اس عربی بچے کو بھی دلوا لوں. فرماتی ہیں کہ جب میں حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے گئی، میں قریب پہنچی تو حجر اسود خود ہی آ کے نبی علیہ السلام کے بوسے لینے لگا. فرماتی ہے میں قریب گئی تو حجر اسود آ گیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لینے لگا. فرماتی ہیں امیر دائیاں پہلے نکل چکی تھی، میں بیٹھی نبی علیہ السلام کو بٹھایا تو ہم نکلے تو ہماری سواری کی جان میں جان آ گئی. پہلے نکلی سواریوں سے آگے جب ہماری سواری گزری تو دائیوں نے کہا حلیمہ ٹھہر تو صحیح، بتا تو صحیح سواری کہاں سے بدلی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں سواری نہیں بدلی، میں نے تو سواری بدل دیا ہے.
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، سعدی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی تو شان ہی یہ ہے، وہ جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام قبیلہ بنو سعد میں پہنچے تو حضرت حارث، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے، کہنے لگے بیٹا تو لے آئے، کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے؟ حضرت حلیمہ کہنے لگی چھوڑو ان خیالوں کو، دودھ والے برتن لے کر نیچے بیٹھنا تمہارا کام ہے، بند رکھو نہ یہ رب کا کام ہے۔ حضرت حارث کہتا ہے برتن لیا بکری کے نیچے بیٹھا، فرماتے بیٹھنے کی دیر تھی کہ خشک تھنوں میں اتنا دودھ آیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ فرماتے بڑی بڑی دائیاں لائنوں میں لگی ہیں، وہ امیر دائیاں بڑے بڑے امیروں کے بچے لانے والے لائن میں لگی ہیں۔ سید حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دائی کہنے لگی حلیمہ بتاؤ تو صحیح کون سا خزانہ تیرے ہاتھ لگ گیا ہے کہ پہلے تو رات کو گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا اب دن کو بھی نہیں بجھتا؟ فرمایا یہ چراغ کی روشنی نہیں ہے، یہ محمد عربی کے نورانی مکھڑے کی روشنی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے چہرے کی روشنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو حسن باکمال عطا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بڑا بے مثالی تھا، حضور علیہ السلام کی محبت میں خدا کی قسم جتنی گھڑیاں گزر جائیں، جتنے لمحات گزر جائیں اتنے ہی کم ہے، زندگیاں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے، لیکن حضور علیہ السلام کی محبت کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ان کی عظمت و شان تو اتنی ہے، رب اعلان کر رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جے ذکر نو رب بلند کرے، کیڑا جمعہ اونوں بند کرے۔